کہ بھئی ہم تو پیس پراسپیرٹی کے خواہاں ہیں افغانستان میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانی لوگ ان کی ترقی ہو, ان کی زندگی کے حالات بہتر ہوں, وہ قوم ترقی کرے, وہ ملک ترقی کرے. ہماری تو یہ خواہش ہے اور ہم نے ہر کچھ کیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو 4 سال کے بعد 19 اگست اس سال کو میں وہاں خود گیا اور پورا دن میں نے گزارا ان کے ساتھ. میں ان کے پرائم منسٹر صاحب کو ملا, میں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ایڈمنسٹریٹو انچارج ہے کیبنٹ کو, ان کے ساتھ ملا, تقریباً پوری کابینہ تھی. میں ان کے فارن منسٹر صاحب سے ملا. ہم نے ہر چیز انڈر دی سن, وہ چاہے ٹریڈ ہو, اکانومی ہو, ریفیوجیز ہوں, پالیٹکس ہو, جو کچھ بھی وہ انہوں نے کہا کہ ان سبجیکٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے, میں نے ان تمام سبجیکٹ پہ ان پہ کھلے دل سے بات کی. اور جو فیصلے کیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ وہاں سے اس کو ان کے سرزمین سے متقی صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے پریس کو اور قوم کو, افغانی قوم کو بھی, لوگوں کو بھی, اور پاکستانی قوم کو بھی وہ فیصلے بتائے کہ آج جو میں آیا ہوں, آج جو میں نے ان سے میٹنگز کی ہیں, آج جو میں نے ان سے وعدے وعید کیے, وہ یہ وعدے وعید ہیں. اس میں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جو پورا نہ کیا گیا. تمام وعدے پورے ہوئے. اور پاکستان نے کیا کہا, پاکستان کے بہاف پہ میں نے صرف ایک بات, آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں. آپ اس کا کلا کواں کریں. آپ ٹی ٹی پی کو یا تو کہیں دنیا سے دور لے جائیں اپنے کسی اور کنارے پہ, یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو ہماری ایک ہی آس تھی. آپ نے دیکھا کہ 3 سال سے جو ہم محنت کر رہے تھے کہ پاکستان کو سینٹرل ایشین سٹیٹس اور یورپ اور رشیا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, ریلوے کے ذریعے کارگو اتنا آپ کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, سستا کارگو ٹرانسپورٹ ہو جائے گا, فریٹ میں کمی آئے گی, لوگ اس میں ٹریول کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہم کیا چاہتے تھے, ازبکستان پاکستان دونوں طرف ریلوے ہے, افغانستان کو کنیکٹ کر دیا جائے. 627 کلومیٹر کی ریلوے لائن ازبکستان سے پشاور پایا خرلاچی. لیکن اس میں لیت و لال ہو رہی تھی. اور جو 19 اپریل کی وزٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو واقعی نیت بڑی اچھی ہے اور انہوں نے تو جو کچھ کیا کہا وہ کیا, تو پھر وہ مانے کہ جی ہم آپ دونوں ملکوں کے ساتھ مل کے فیزیبلٹی سائن کرتے ہیں, فریم ورک فیزیبلٹی کے لیے, ریلوے کی کنیکٹیوٹی کے لیے, جس کے لیے میں جولائی میں گیا, اگر آپ کو یاد ہو, اسی سال. اور اس جولائی میں میرے بھائی بختیار فارن منسٹر ازبکستان اور میں اور متقی صاحب کی موجودگی میں ہم نے ریلوے منسٹر, ٹرانسپورٹ منسٹرز کو, میں ساتھ حنیف عباسی صاحب کو لے کے گیا اور وہ سائن ہوا. یعنی اس کنیکٹیوٹی کو جب ہو جائے گی تو ورچولی یہ تمام ریجن جو ہے نہ صرف سینٹرل ایشین سے کنیکٹڈ ہوگا بلکہ رشیا, یورپ, تمام جگہ سے یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا. تو یہ گڈ ول تھی. ان کے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جو پاکستان سے آئے اور جو وعدے کیے جا کے پورے کیے 8 ہفتوں کے اندر, تو ہم آپ سے بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب میں بائی لیٹرل وزٹ کے لیے چین گیا اور جناب وزیر خارجہ چین نے, وانگ ای صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل فورم بنایا ہوا ہے پاکستان, چائنا اور افغانستان کا, تو اس کی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے وہ افغانستان کی خواہش ہے کہ کابل میں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے تو ابھی ریلوے فریم ورک ایگریمنٹ وہاں سائن کیے. تو ہم دونوں وہاں گئے ایک ہی دن. مجھے یاد ہے کہ میں میٹنگز اٹینڈ کر کے صبح 9 بجے لینڈ کیا پاکستان میں, اور 11 بجے میں کابل کے لیے روانہ ہو گیا. تو اس کا الحمدللہ وہ ایک بہت اچھا, ایک بہت پازیٹیو جو جا رہا تھا. لیکن دوسری طرف جو ایک ہی ہماری ریکویسٹ ہے اور ایک ہی آسک ہے, اس پہ ہمیں کوئی بہتری کے بجائے اس میں ڈکلائن نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. 2021 سے لے کے اب تک 4000 ہمارے جوان, ہمارے فوجی افسر شہید ہو چکے ہیں, 20,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے کہ ہم اچھی چیزیں کرتے جائیں. اور دوسری طرف سے انہوں نے یہ مجھے ضرور کہا جب متقی صاحب نے مجھ سے بات کی کہ آپ کا ڈیلیگیشن آ کے دیکھے, ہم نے کئی سو لوگوں کو جیل کیا ہوا ہے, ٹی ٹی پی کے کئی سو لوگ ان کے جو ویٹر تھے ان کو جیل کیا ہوا ہے, بٹ دس از ناٹ انف. آپ اگر ہمارے ملک میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو کہ 2017-18 کے بعد 2021 سے دوبارہ شروع ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہیں, وہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے, اٹس نو گو ایریا. تو میں نے ان کو ساری یہ بات بتائی تو دے ور ریئلی کنونسڈ
کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی پاکستان اور یورپین یونین کے ڈائلاگ کے بعد، 7 ڈائلاگ کے بعد، اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان سائڈ بریفڈ آن دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. ایک یہ بات لکھی. They discussed the situation in the Middle East and welcomed the agreement reached on the first phase of the comprehensive plan to end the Gaza conflict put forward by President Trump. یہ بات لکھی.